واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے علماء کی شان کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے علماء ہی خاص طور پر ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بندہ جس کا وارث ہوتا ہے وہ جتنی شان والا عظمت والا ہوتا ہے تو وارث کی بھی وہی شان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ فلاں کا صاحبزادہ ہے، اور پھر جو ورثاء ہوتے ہیں ان سب کو وراثت ملتی ہے۔ اگر دنیا سے جانے والا حسین و جمیل ہو اور اس کا ایک بیٹا بدصورت ہو تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بدصورت ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، بلکہ خوبصورت بیٹوں کو بھی اور بدصورت بیٹے کو بھی برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے بیٹے ہیں کچھ ذہین ہیں، کچھ تھوڑے دماغ والا ہے، لیکن وراثت کی جب باری آتی ہے تو اس تھوڑے دماغ والے کو بھی پورا حصہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایسے اگر کوئی صحت والے ہیں اور ایک لولہا لنگڑا ہے، وہ لولہا لنگڑا ضرور لیکن وراثت میں برابر کا شریک ہے۔ تو یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان بیان فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہو لیکن لوگ اس وجہ سے اس کی قدر کریں، اس نسبت کی وجہ سے کہ یہ نبی کا وارث ہے، نبی کا علم اس کے سینے میں ہے، صرف اس وجہ سے اگر وہ اس کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھنے والے کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ سنائیں گے۔ صرف یہ نسبت۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا وارث نااہل ہو اور لوگ اس کی قدر کر لیں کہ تو کسی خاطے کا نہیں، لیکن تو جس کا بیٹا ہے، جس کا وارث ہے، اس کی وجہ سے ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں اور تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کے والد کو جیسے خوشی ہوتی ہے، ایسے اگر اس نسبت کی وجہ سے کوئی بے عمل عالم کی قدر کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر کے اندر ایسے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، فضل العالم علی العابد کمثل البدر علی النجوم، کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت کیا، ایسے زمین کو علماء کے ساتھ سجایا، خوبصورت کیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے کائنات کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے،
جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ من خرج طلب العلم فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، جب تک وہ گھر نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہے، موت آ گئی شہادت کی موت ہے۔ اور جب طالب علم دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق کو حکم فرماتے ہیں وہ اپنے نورانی پر طالب علم کے قدموں کے نیچے استقبال کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ کوئی جیسے بڑا مہمان آئے تو اس کے لیے لال رنگ کا کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے، مہمان کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مہمان بڑی عظمت والا ہے، اس کے لیے کارپٹ بچھایا گیا۔ پہلے بادشاہوں کا جو استقبال ہوتا تھا پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی، پھول کی پتیوں پہ چل کے آتے، اور کبھی کوئی کہتے کہ پھول کی پتیاں ہٹا لو ہم اپنی پلکیں بچھائیں گے۔ تو اللہ نے کیا شان دی علم دین حاصل کرنے والوں کو کہ جب وہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، طالب علم ان پروں پہ چل کے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی کے سامنے کپڑا ہوتا ہے اور وہ انسان اس کی کٹائی کرتا ہے، سلائی کرتا ہے، اسے درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے مٹی ہوتی ہے اس سے وہ اینٹیں بناتے ہیں تو اسے اینٹیں بنانے والا کہتے ہیں، بٹھے والے کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے لوہا ہوتا ہے اور اس کو وہ توڑ موڑ کر چیزیں بناتا ہے، اسے لوہار کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے لکڑی ہوتی ہے تو اسے چیر کر دروازے اور فرنیچر کا باقی سامان بناتے ہیں، اسے کارپینٹر کہتے ہیں۔ تو یہ علماء طلباء ان کے سامنے قرآن مجید ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں قرآن مجید سامنے ہے، قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، یہ ان کی خوش بختی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ تھی، اونچی جگہ، چبوترا تھا، اس کو صوفہ کہتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن رات پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے بہت دھیمی آواز میں، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر دھیمی آواز میں تو تلاوت کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بتایا کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا اونچی آواز سے پڑھا کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ بلند ہے، میں اللہ کا کلام اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ باقی مخلوقات بھی سن لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا ایسا آواز سے پڑھا کر، لوگ آرام میں ہوتے ہیں۔ تو دن رات پڑھایا کرتے تھے، اور نصاب کیا تھا؟ قرآن مجید۔ جبریل علیہ السلام لے کے آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ یاد کراتے اور سمجھاتے، جتنی احادیث مبارکہ ہے یہ قرآن کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں خود ارشاد فرمایا الف لام را
کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ وجہ کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلے۔ یہ کتاب نور ہے، یہ نور کا علم دے، اور آپ سے پڑھنے والے وہ نور ہدایت حاصل کریں، ان کے پاس وہ روشنی آ جائے جس سے وہ زندگی بسر کر سکے۔ قرآن مجید وہ روشنی ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوتا، انسان اندھیرے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ اور وہاں 70 کا ذکر بھی آتا ہے، 70 بھی ایک دفعہ ہو گئے تھے طالب علم، پڑھنے والے، اور پھر بعض دفعہ کسی مدرسے اور سکول میں بچے پڑھتے ہیں تو باہر سے ممتحن بلا لیا جاتا ہے، وہ امتحان لیتا ہے۔ تو اصحاب صوفہ والوں کا بھی امتحان ہوا، اور ممتحن کون تھے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا میں نے امتحان لیا، کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان پڑھنے والوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا۔ کون سا نصاب تھا؟ تقوی، کہ ان کے اندر کتنا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، اور ساتھ انعام بھی ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے، سب 100 نمبر لینے والے ہیں۔ کائنات کی عظیم ہستی جن کا استاد ہو تو وہ طالب علم کیسے ہوں گے؟ آج ایک قاری صاحب پڑھائے، اگر ان کے آدھے بچے فیل ہو، قاری صاحب محسوس کرتے ہیں کہ یہ میری کلاس کا نتیجہ اچھا نہیں۔ جب پڑھانے والے سرور کونین ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو ان سے پڑھنے والے سارے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ جو نور ہدایت کا علم اصحاب صوفہ کے اندر دیا جا رہا تھا، اس کی کرنیں پھیلی، پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر کوئی مدرسہ نظر آتا ہے تو یوں سمجھو یہ اصحاب صوفہ کے نور کی ایک کرن ہے، اور یہ وہاں روشنی کو پھیلا رہا ہے، نور ہدایت کو پھیلا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 صحابہ تھے، پھر ان میں بھی درجات تھے۔ ان میں 149 کے بارے میں آتا ہے وہ مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان میں پھر 14 مجتہد تھے، امی عائشہ کا ذکر بھی انہی 14 میں آتا ہے، بڑے مقام کے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 4000 اساتذہ کے پاس گیا۔ 4000 میرے استاد ہیں حدیث کے، 4000 عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں۔ اور پڑھنے کے بعد جب درس حدیث دیا کرتے تھے، 40,000 طالب علم عبداللہ بن مبارک کا درس حدیث سنا کرتے تھے، 40,000۔ اور یہ سپیکر نہیں ہوتا تھا، 40,000 کا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ سبق کیسے ہوتا تھا کہ جیسے امام نماز پڑھا ہے، پیچھے مکبر ہوتا ہے، پھر اور مکبر، تو 1100 مکبر ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک ایک حدیث پڑھتے، آگے مکبر وہی حدیث پڑھتا، اگلا وہ پڑھتا، اگلا وہ پڑھتا، اس طرح پورے مجمع کے اندر وہ حدیث سنائی جاتی۔ اللہ نے یہ مقام دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ تشریف لائے، پتہ چلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیتے ہیں۔ جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو نماز کے بعد ایک اونچے قد والا حسین و جمیل درس حدیث دے رہا تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک ہے۔ وہ حدیث کی املا کرا رہے تھے، جتنے پڑھنے والے تھے سارے حدیث لکھ رہے تھے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس کاغذ بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، میں نے ایک تنکا اٹھایا، میں ہتھیلی پہ یوں لکھنا شروع کر دیا۔ جب درس حدیث ختم ہوا، طالب علم اٹھ کے گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا کہ اے نوجوان تو یہ کیا کر رہا تھا ہتھیلی پہ؟ امام شافعی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں حدیث لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے کہا ہتھیلی دکھاؤ، ہتھیلی دکھائی، خالی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ ناراض ہوئے کہ تو یہ حدیث کے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں مسافر ہوں، میرے پاس وسائل نہیں، نہ میرے پاس کاپی نہ قلم، میں تو ان کی مشابہت کر رہا تھا کہ یہ حدیث جو لکھ رہے ہیں میرا بھی نام لکھنے والوں میں آ جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں یہ مشابہت کی وجہ سے میں لکھ رہا تھا، اور باقی میں سینے کے اندر یاد کر رہا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے غصے کے اندر فرمایا کہ جتنی میں نے پڑھائی ہے آدھی حدیثیں سناؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور انہوں نے جو درس حدیث دیا تھا جتنی حدیثیں سنائی تھی میں نے کھڑے ہو کر ساری حدیثیں ان کے متن بھی سنائے، ان کی سند بھی سنا دی۔ تب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے۔ یوں ذوق ہوا کرتا تھا حدیث پڑھنے کا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ جیسے امام احمد بن حنبل پہ بادشاہ ناراض ہوا تھا، بادشاہ کہتا تھا قرآن کو کہہ دو مخلوق ہے، وہ کہتا تھا کیسے؟ امام احمد بن حنبل کہتے یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق ختم ہو جاتی، یہ خالق کا کلام ہے، ختم نہیں ہوگا۔ تو امام مالک کو بھی بند کر دیا گیا، جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ تو ابن تیمیہ پہ بھی بادشاہ ناراض ہوا، جیل بھیجا۔ ایک دفعہ دربار لگا ہوا ہے بادشاہ کا، ایک نوجوان لڑکا آیا اور دربار کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ دربار والے متوجہ ہوئے کہ یہ نوجوان لڑکا ہے، بہت ہی کوئی متقی بچہ ہے اور رو رہا ہے، کوئی اس کا مطالبہ ہوگا، اس کا کوئی مطالبہ ہوگا۔ تو دربار والوں نے سفارش کی کہ جو بچہ کہتا ہے اس کی بات کو مان لیا جائے۔ بچے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی یہ کون سی چیز ہے، جیل سے لوگ ڈرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے جیل بھیج دیا جائے۔ اس نے کہا میرے استاد ابن تیمیہ جیل چلے گئے ہیں، 3 دن سے میرا سبق نہیں ہو رہا، مجھے جیل بھیج دیا جائے، میرا سبق کرنا نہ ہو۔ تو یہ ذوق ہوا کرتا تھا پڑھنے کا کہ جیل جانے کو بھی وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، اور یہ بڑے شہزادے تھے، مالدار گھرانے کے تھے، حسین و جمیل تھے۔ جب پڑھنے کے لیے آئے تو استاد جی نے فرمایا امام صاحب نے کہ بھائی ایک تو سادے کپڑوں میں اسے بھیجا کرو، کہیں نظر نہ لگ جائے، سارے غربا ہوتے ہیں، ایک مالدار بچہ آگے، اسے پرانے کپڑوں میں بھیجا کرو۔ کچھ دن کے بعد امام صاحب نے پوچھا بھائی اے محمد تو حافظ بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو درس حدیث کے لیے آتے ہیں، اجتہاد کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ پورے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ آئے تاکہ پورے قرآن میں اسے ڈھونڈا جائے، میرے پاس تو حافظ آتے ہیں، بیٹا آپ جاؤ حفظ کر کے بعد میں میرے پاس آنا۔ امام محمد رحمہ اللہ چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد 7 دن کے بعد آئے۔ امام صاحب رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں میں سمجھا کہ ملنے کے لیے آیا بچہ، انس ہو گئی ہے، تو میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، بتایا کہ آپ نے حکم دیا تھا حفظ کر کے آؤ، میں قرآن حفظ کر کے آ گیا ہوں، میرا امتحان لے۔ 7 دن کے اندر امام محمد رحمہ اللہ حافظ قرآن بن گئے۔ یہ ذوق ہوا کرتا تھا۔ پہلے بادشاہ بھی بعض دفعہ مدارس کا انتظام سنبھالا کرتے تھے جب تک اسلامی حکومت تھی، انگریز سے آنے سے پہلے پہلے۔ ایک بادشاہ نے مدرسہ بنوایا،
مدرسے کے بعد ایک دفعہ پوچھا کہ بتاؤ مدرسے کی کیسے کارکردگی ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ مجھے تو کوئی ذوق وہ نظر نہیں آتا جو پہلے ذوق ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ نے ٹھان لی کہ میں خود اپنے مدرسے کا وزٹ کروں گا، تو میں دیکھوں گا کہ اس کو بنایا گیا یہ اپنی غرض میں کیسے چل رہا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت اپنے مدرسے کا وزٹ کرنے کے لیے آئے، طالب علم سے ملاقات کی، سادہ لباس میں آئے، ایک سے پوچھا ہاں بھائی کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا باپ بڑا خطیب ہے تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں بھی خطیب بن جاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرا باپ قاضی ہے، میں بھی قاضی کے عہدے پہ فیض ہونا چاہتا ہوں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرا باپ بڑا مفتی ہے تو ان کی مہر چلتی ہے تو میں بھی بڑا بن جاؤں گا، میری بھی مہر چلے گی۔ بادشاہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اس غرض کے لیے تو مدرسہ بنوایا نہیں تھا، یہ تو بچوں کے اغراض ہی کچھ اور ہیں۔ واپس جانے لگا، دیکھا ایک کونے کے اندر ایک طالب علم کتاب اٹھائے مطالعہ کر رہا ہے، اس کے پاس گیا، اس طالب علم نے کوئی توجہ نہ دی۔ بادشاہ خود ہی مخاطب ہوا، اے نوجوان لڑکے یہ کیوں پڑھ رہا ہے، کیا تیری غرض ہے؟ میں آیا تو نے میرے سے گپ شپ نہیں لگائی۔ تو بچے نے جواب دیا، میں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، اور میں تو آیا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ کہتے ہیں بادشاہ وقت کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ یہ ایک طالب علم تو پڑھ رہا ہے، تو بادشاہ نے ٹھان لی تھی کہ مدرسے کو بند کیا جائے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک ایک طالب علم یہ پڑھتا ہے مدرسے کو چلنے دیا جائے، ایک کے لیے میں مدرسہ بند نہیں کروں گا، ایک ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس نے محنت کی، بڑے ہو کے امام غزالی بنا۔ ایک طالب علم کے لیے اتنی محنت کی، تو بازو نے بڑی مشقت کے ساتھ بھی علم دین حاصل کیا۔ کہتے مسجد نبوی کے اندر طالب علم پڑھا کرتے تھے، تو ایک وقت آیا، اس طرح کا نظام نہیں ہوتا تھا کہ جو ذمہ داران ہیں وہ کھانے کا انتظام کریں، بچوں کے لیے صبح شام کا کھانا بنائیں۔ وہاں تو ہوتا تھا آ گیا کھانا کھا لیا، ورنہ بس خاموشی ہے، روزے ہیں۔ تو مسجد نبوی پہ پڑھنے والے بچوں پہ تھوڑا سا افلاس کا وقت آیا۔ ان میں 3 طالب علم تھے، ان کے پاس راشن پانی ختم ہو گیا۔ ایک کا نام تبرانی تھا، ایک کا نام ابو شیخ، اور ایک ابن المکری۔ یہ 3 بڑے طالب علم تھے اور ان کے پاس کھانا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے تہیہ کیا کہ علم دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کئی دن مسلسل بھوکے روزے رکھے، صبح بھی پانی شام بھی پانی۔ ایک وقت آیا کہ طبیعت نڈھال ہو گئی، نکات ہو گئی۔ اب 2 طالب علموں نے کہا ہم تو جاتے ہیں، جب تک انتظام نہیں ہوتا کوئی انتظام کر کے پھر پڑھنے آ جائیں گے۔ ابن البکری اور ابو شیخ چلے گئے۔ تبرانی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، سویا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ تو مہمان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میزبان ہیں، یہ بات انہیں تو بتاؤ۔ مسجد کے اندر وہ آرام فرما ہے، زندہ حیات ہے اپنے روزہ کے اندر، تو اپنی پریشانی اپنے میزبان کے سامنے تو رکھو۔ تبرانی کہتے ہیں کہ میں مواجہ شریف حاضر ہوا اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، الجو، عربی میں جو بھوک کو کہتے، بس میں نے ایک لفظ بولا، جو بھوک۔ میں روٹین میں درود و سلام پڑھ کے میں مسجد نبوی سے باہر نکلا،
ایک نوجوان سر پہ کوئی روٹیاں کوئی سالن اٹھائے ہوئے وہ آواز دے رہا تھا کہ این الطبرانی، طبرانی کہاں ہے؟ شور مچا رہا تھا، طبرانی کہاں ہے، طبرانی کہاں ہے؟ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے وہ کھانا دیا، میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا دوپہر کا وقت تھا، میں گھر سویا ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سویا پڑا ہے گھر میں اور مسجد نبوی کے اندر طبرانی بھوکھا ہے۔ تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے دیکھا گھر سالن بنا تھا، روٹی بنی تھی، میں نے سالن سر پہ رکھا، روٹی اٹھائی اور مسجد نبوی میں آ گیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، یہ جو علم دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، الذی نصطفینا، ان لوگوں کو میں نے چنا ہے، اور جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے خود تھوڑی آتے ہیں، ان کو میں نے چنا ہے، میں نے اٹھایا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ علم دین حاصل کرے اور کوئی پھر ان کی کاوش میں لگ جائے، ان کے انتظام میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منتخب لوگ ہیں، کسی کے بس میں نہیں۔ طالب علم کوئی بن جائے یا طالب علم سے محبت کرنے والا بن جائے یا تعاون کرنے والا بن جائے، یہ کسی کے بس میں نہیں، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری زندگی طالب علم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلباء سے سچی محبت کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔